بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، فضل ہے کہ ایک دفعہ پھر سے ہم لوگوں کو موقع مل رہا ہے، اور اللہ کا فضل، اللہ کا کرم کہ رمضان کا بابرکت مہینہ آیا اور اپنی تمام تر انوار برکات تجلیات کے ساتھ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق عنایت فرمائی۔ جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ جس طرح سے بھی ہو سکا ہمارے حضرت یہی فرماتے ہیں کہ بھائی اپنا مراقبہ کب تک کرو گے؟ اللہ کی رحمت، اللہ کی عنایت، اللہ کی عطا کا مراقبہ کرو، کیونکہ ہم کیا اور ہماری جو کوشش، ہمارا عمل، وہ تو ہمیشہ کوتا ناقص رہے گا، لیکن اللہ کی توفیق یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، تو اس کی قدر کرنا چاہیے۔ اور جو توفیق مل گئی اعمال کی، جیسی بھی اعمال ہو گئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے ان کو۔ اور یہی طریقہ ہے کہ آدمی عمل کرے اور پھر اس پہ توبہ استغفار بھی کرتا رہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو کمی بیشی کو پورا کر دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بشارت، ہمارے حضرت بار بار جب بھی عید کے دن جاؤ تو یہ بات ضرور فرماتے تھے کہ بھائی ہمارے شیخ حضرت عارف باللہ ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ عید کے دن بہت بشاش ہوتے تھے، سب سے ہی کہتے تھے ہم تو بہت خوش قسمت ہیں، ہم تو خاص لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہم پہ بہت فضل ہے، اور ہم تو بخشائے بیٹھے ہیں عید کے دن۔ اور یہ اصل میں اس حدیث کی طرف متوجہ کرنا تھا۔ خطبے میں پڑھی جاتی ہے عید کی کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ بھائی، مفہوم حدیث کا یہی ہے کہ اس مزدور جس نے اپنا کام پورا کر دیا ہو تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ اس کی مزدوری ادا کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جنہوں نے روزے رکھے اور قیام کیا اور رمضان کی عبادات کی، تو میں نے ان کی بخشش فرمائی۔ اور پھر حضرت اللہ تعالیٰ قسم اپنی جلال کی، کبریائی کی، علو مقام کی قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے ان کو بخش دیا، یہ یہاں سے بخشائے جائیں، اور ان کی گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا، کہ ان کے جو سیئات تھے ان کو حسنات سے تبدیل کر دیا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے بالکل ہی ایک ہم لوگوں کو صاف ستھرا کر کے ایک نئی زندگی عنایت فرما دی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے۔ اور یہ مواقع جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام میں ایسے رکھے ہیں، رمضان کے لیے کھڑے ہو گئے، رمضان گزار دیا، قیام اللیل کے لیے کھڑے ہو گئے، شب برات آ گئی، رمضان اس کا روزہ رکھ لیا ذی الحجہ کا، یا اس طرح سے اور چیزیں۔ السلام علیکم۔ تو اس سب سے اللہ تعالیٰ بار بار لوگوں کو واپس لاتے ہیں اس طرف کہ دین کی طرف آ جائے، اور لوگ جو ہے نا وہ پھر سے متوجہ ہو جائیں دین کی طرف، اور دین پر آ جائیں اور دین کے کاموں میں لگ جائیں، کیونکہ شیطان کا ایک بہت بڑا حربہ جو ہے وہ مایوسی پیدا کرنا ہے لوگوں میں، کہ ہاں ہم تو ہمارا پورا سال ایسا گزرا، ہم نے فلاں چیزیں کی، تو اب کیا فائدہ، اب ہم کس منہ سے جائیں؟ بھائی وہ یہی ہے نا کہ آدمی کو اپنا گناہ اتنا بڑا کر کے دکھا دیتا ہے شیطان اور نفس، کہ مایوس کر دیتا ہے اللہ کی رحمت سے، جبکہ حقیقت کچھ نہیں، بندے کی کچھ حقیقت نہیں، تو گناہ کی کیا حقیقت اس کے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مقابلے میں اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب فضل فرماتے ہیں تو بلا استحقاق فرماتے ہیں، اور مکمل و کامل فرماتے ہیں۔ تو اس لیے مایوسی کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک موقع عنایت فرمایا، اور پھر سے ہم لوگوں کو موقع دیا کہ بھائی آ جاؤ اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگ جاؤ، اور یہ کوشش جو ہے یہ زندگی بھر کی ہے۔
ایک روزہ جو ہے ہمارے حضرات فرماتے ہیں ایک روزہ تو وہ روزہ ہے جو صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور مغرب پہ ختم ہوتا ہے، اور مسلمان کا ایک روزہ وہ ہے جو شروع ہوتا ہے اس کے بالغ ہونے سے، جب اس کا دفتر اعمال کھل جاتا ہے اور اس کو ثواب اور عذاب لکھا جاتا ہے اس کے لیے، اور پھر اس کے مرتے دم تک وہ کھلا رہتا ہے، اس وقت ختم ہوتا ہے جب اس کی موت آتی ہے۔ تو اس میں کوشش کرنا ہے ہم کو کہ بھئی اللہ کو راضی کر لیں اور جس طرح بھی ممکن ہو، تو اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ رمضان اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا، اس میں ماحول ایسا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ بھئی جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہ زندگی بھر کی کوشش ہے، یہ کوئی رمضان کی صرف کوشش نہیں ہے، کوئی 3 روزہ نہیں ہے، 10 روزہ نہیں ہے، چلہ نہیں ہے، 3 چلے نہیں ہیں، یہ زندگی بھر کی محنت ہے اللہ کو راضی کرنا۔ اور اللہ کیسے راضی ہوگا یہ سب کو پتہ ہے کہ بھئی نیک کام کرنے ہیں، جن کاموں کو کہا گیا ہے، اور جن کاموں سے منع کیا گیا ہے ان سے رکنا ہے، اور یہی اصل میں وہ ہے۔ اور باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ ثانوی حیثیت کی ہوتی ہیں، ان کی اتنی زیادہ وہ نہیں ہوتی، لیکن یہ اپنی سی کوشش جاری رکھنا ہے۔ اور اس کے لیے کیا کرنا ہے، ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ بھئی رمضان تو ختم ہو گیا، اور رمضان میں ایک ماحول ہوتا ہے، لوگ ایسے لوگ جو پورے سال جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، وہ 20 رکعت تراویح پڑھ لیتے آ کے مسجد میں، اور جو لوگ ریگولر صف اول صف دوم کے نمازی ہوتے ہیں پورے سال، ان کو صف اول صف دوم میں جگہ نہیں ملتی رمضان میں، یہ مشاہدہ ہے، یہ نہیں ہو پاتا۔ تو اس میں ماحول ایسا ہو جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، تو ایک ماحول بن جاتا ہے، آدمی کر لیتا ہے، لیکن اصل مجاہدہ شروع ہوتا ہے رمضان کے ختم ہونے کے بعد۔ تو اس میں کیا کیا جائے؟ تو اس میں کوئی مختصر چیزیں ہمارے حضرت ہر دفعہ فرماتے ہیں، اور کیونکہ رمضان کے آخری عشرے میں حضرت کا واعظ روز ہوتا ہے تقریباً متقفین کے لیے، اس سال بھی ہوا، اور خصوصاً 29 کو حضرت لوگوں کو خاص جو اعتکاف کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان کو کچھ نصیحتیں کرتے ہیں۔ تو اس میں سے حضرت فرماتے ہیں کہ بھئی رمضان آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی یہ آیا ہے تم میں تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو جائے، روزے رکھو۔ تو اب یہ تقویٰ رمضان کے بعد بھی جاری رکھنا ہے، تو اس میں کچھ چیزیں حضرت فرماتے ہیں کہ بھئی وہ کرو۔ ایک تو یہ کہ سب سے بڑا مجاہدہ آج کل جو ہے نا وہ گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ اس دفعہ بھی حضرت بار بار یہی فرماتے رہے کہ بھئی پہلے آدمی گھر سے باہر نکلتا تھا تو اس کو چانسز ہوتے تھے گناہ میں ملوث ہونے کے، اب گھر کے اندر رہتے ہوئے زیادہ ہے، کمرے میں بیٹھا ہے، گھر میں ہے، انٹرنیٹ ہے، یہ اسمارٹ فون ہے، کیا کیا ہے، ہزارہ فتنے ہیں۔ تو اس میں زیادہ ضرورت ہے تقوی کی، زیادہ اللہ کی خوف اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا استحضار کی، کہ کوئی چیز نہیں بچا سکتی انسان کو۔ پولیس بیٹھا دیں، کیمرے لگا دیں، کچھ اور کر دیں، لیکن جب تک یہ احساس اندر سے نہیں ہوگا کہ میں اللہ کے سامنے ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو تب تک یہ چیز پیدا نہیں ہوگی۔ حضرت کے شروع کے بعد پورے اس پہ رہے، خشوع پہ رہے۔ حضرت کہنے لگے لوگ سمجھتے ہیں خشوع جو ہے وہ صرف نماز تک ہے، نماز میں یہ خشوع ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہو، باقی خیالات نہیں آ رہے ہوں، یہ تو درجہ مطلوب ہے، ہونا چاہیے، یہ بھی حضور کی سنتوں میں سے ہے اور فرائض میں سے، یہ تو ہونا چاہیے، اس کی کوشش کرنا چاہیے، اور اس کے درجے ہیں کہ الفاظ پہ غور کرے آدمی، الفاظ پہ بات، معنی پہ، اب جو معنی سمجھ سکتے ہیں ایسی صورتیں پڑھیں جن کے معنی آتے ہیں، اور جو بالکل رٹی رٹائی نہیں ہے، اور پھر آخری درجہ یہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو میں دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور کہنے کو کہہ دیتے ہیں ہم لوگ اور سننے کو سن لیتے ہیں،
لیکن اس کی کیا حقیقت ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ میں 1000 تعریف کرتا رہوں کسی ایسے آدمی سے کہ ہمارا چوسا آم پاکستان کا جو ہوتا ہے اس کا مزہ ایسا ہوتا ہے، لیکن الفاظ میں نہیں بتایا جا سکتا۔ اس کو تصویر بھی دکھا دوں میں، کسی کو کھاتے ہوئے بھی دکھا دوں، کسی کو اور طریقے سے دکھا دوں، اس کا کیمیکل انالیسس کر کے بتا دوں کہ کہاں کہاں سے آتا ہے، کیا کیا چیزیں اس میں ہیں، لیکن جب تک وہ خود نہیں چکھے گا اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو اسی طرح سے یہ بھی کیفیت کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں، یہ بھی رفتہ رفتہ حاصل ہوتی ہے۔ اور انسان کی زندگی میں زیادہ تر یہی اللہ تعالیٰ نے سنت رکھی ہے کہ اس کی جو بھی ترقی، جو بھی نشو و نما، جو بھی اس میں وہ ہوتا ہے وہ رفتہ رفتہ ہی ہوتا ہے۔ انسان کا بچہ جو ہے وہ 12 13 14 سال میں تو بالغ ہوتا ہے، اور پھر اس کی سوچ سمجھ اور اس کا وہ ہونے میں، میچورٹی حاصل ہونے میں بھی اچھا خاصا 40 سال بتایا جاتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت اس میں ملی۔ اور اسی طرح سے ہم لوگ اپنے پروفیشنل فیلڈس میں دیکھ لیں، بھائی پرائمری پڑھائی، سیکنڈری پڑھائی، انٹر کرایا، پھر پروفیشنل کالجز میں گئے ہم لوگ، پھر اس کے بعد سب پوسٹ گریجویشن ہے، اس کے بعد ایکسپیرینس ہے آپ کا، فیلوشپس ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں، پھر کہیں جا کے آپ کو کچھ شدھ بدھ ہوتی ہے کہ بھئی کہ آپ کی کیا صلاحیتیں ہیں۔ تو اسی طرح سے جب کوشش کرتا ہے آدمی، شروع سے کرتا ہے کہ بھئی الفاظ پہ غور کرے، پھر معنی پہ غور کرے، اور پھر کوشش کرے اس بات کی کہ اگر اپنے کو باندھے کا نفس کو متوجہ رکھے گا کہ اللہ کو میرے سامنے ہے، اللہ میرے سامنے ہے، اللہ میرے سامنے ہے، تو پھر یہ انشاءاللہ یہ کیفیت بھی آ جائے گی۔ حضرت نے فرمایا یہ تو نماز کا ہو گیا، پھر حضرت نے فرمایا کہ بھئی ایک عمومی خشوع ہے جو زندگی کے ہر لمحے پہ چاہیے۔ آدمی کو یہ اویئرنیس ہو، یہ خیال ہو کہ میں اللہ کے سامنے ہوں۔ یہی چیز آدمی کی کاموں میں پرفیکشن لائے گی اور اس کو گناہوں سے بچائے گی، ورنہ پھر نہیں ہو پائے گا۔ زبانی جمع خرچ ہوگا، وہ دھکا اسٹارٹ ہوگا جب دیکھے گا آدمی لوگ دیکھ رہے ہیں، تنہائی کا موقع نہیں ہے اور سب ہے، تو پھر چلتا رہے گا اچھا، اور پھر جہاں پہ بھی اس کو ہوگا 2 پیسے کا فائدہ ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی مجھ سے پوچھ نہیں سکے گا، وہاں پہ وہ گڑبڑ کر جائے گا۔ تو ایک صاحب نے پوچھا حضرت سے کہ بھئی آپ نے بتا تو دیا اور آپ نے متوجہ کر دیا، یہ بہت اچھی چیز ہے کہ ایک عمومی خشوع بھی ہونا چاہیے، اللہ کا خیال رہنا چاہیے، لیکن یہ حاصل کیسے ہوگا؟ نماز کے لیے حضرت نے بتایا کہ بھئی نماز کے لیے وضو جب کرو تب سے نیت کر لو کہ بھئی اللہ یہ میں خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مکمل وضو اچھی طرح سے کر کے، اور جو فرائض و آداب ہیں وضو کے وہ کرتا ہوا کروں گا، اور نماز سے پہلے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ خشوع خضوع کے ساتھ نماز کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور پھر حضرت نے کہا کہ وہ آیت بھی پڑھ لو کہ ان صلاتی و نسکی، اور وہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں اب متوجہ ہوتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف اور سب سے ہٹ کر صراط مستقیم پر آتا ہوں۔ تو یہ کر کے اور پھر اللہ اکبر کہہ کے اور اپنی سی پوری کوشش کرو، اور رفتہ رفتہ شروع میں ہوگا کیونکہ عادت نہیں ہے، عادت کے خلاف ہوگا، ذہن بھٹکے گا، لیکن جب بھٹکے واپس آ جاؤ۔ تو یہ طریقے بتائے آپ نے، اور پھر کہا استغفار کرو۔ تو عمومی خشوع کیسے حاصل ہو؟ تو حضرت کو یہ اچھا یعنی سوال جو ہے وہ حضرت کو اچھا لگا، اور حضرت خوش ہوئے کہ اس کا مطلب ہے کہ بھئی یہ کام کرنے والے آدمی ہیں، تو اس کام کی بات پوچھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت نے کہا کہ یہ عادت سے ہوتا ہے، یہ اپنی عادت ڈالنی ہے اور بار بار اپنے کو ریمائنڈ کرنا ہے۔ اور جیسے بعض دفعہ آدمی بات کرتا ہے تو اس کی کچھ تکیہ کلام بن جاتے ہیں، وہ بار بار آتا ہے اس کے زبان پر بلا اختیار، اس کو معلوم نہیں ہوتا۔
لیکن بار بار وہ جملے آتے ہیں اس کو. اسی طرح اپنے ذہن میں کوئی چیز لے آؤ, اس کی عادت بنا لو. اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں اللہ کے سامنے ہوں, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں اللہ کے سامنے ہوں. زبان سے نہیں, ذہن سے, اور بار بار اس کا اعادہ کرتے رہیں, بار بار ریپیٹ کرتے رہیں اس کو. تو ایک درجہ تو ہوگا صرف تھاٹ آ رہی ہے, پھر وہ آہستہ آہستہ پرمیٹ کرے گا اور وہ کرے گا ہمارے اعمال میں بھی اور دوسری چیزوں میں بھی. تو اس طرح سے کرنے کی ضرورت ہے, اور یہی طریقہ ہے جو گناہوں سے بالآخر بچا سکتا ہے. اور کوئی بھی طریقہ نہیں ہے گناہوں سے بچنے کا, کہ اللہ تعالیٰ کا خیال پیدا ہو جائے, اللہ تعالیٰ کی کہ یہ خیال پیدا ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں اللہ کے سامنے ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 نعمتیں دی ہوئی ہیں, میں اس میں یہ ساری گڑبڑیں کروں. تو یہ ساری چیزیں جب خیال پیدا ہو جاتا ہے آدمی کو, تو پھر اس کو شرم آتی ہے. ورنہ پھر تو دوسروں سے کے ڈر سے کرے گا تو یا تو ریا ہو جائے گی یا شرک ہو جائے گا. ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ دوسروں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا تو ریا ہے, اور دوسروں کے خیال سے اچھا کام چھوڑ دینا یا گناہ چھوڑ دینا یہ شرک ہے, نعوذ باللہ. اور شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو معاف ہونے والے گناہوں میں سے نہیں. باقی گناہ تو نیک اعمال سے, توبہ استغفار سے, اس سے معاف ہو جاتے ہیں. تو یہ حضرت نے فرمایا. اور جو دوسری چیز حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی اپنی سوچ, اپنی جو صحبت, اپنا ملنا جلنا, اپنی ایکٹیویٹیز ایسے لوگوں کے ساتھ رکھے جو ہم مزاج ہوں. کیونکہ آج کل گڑبڑ یہ ہے کہ مشکل سے ہم مزاج لوگ ملتے ہیں. زیادہ تر آزادی ہے لوگوں کے مزاج میں. تو ایک اچھا خاصا نمازی, 5 وقتہ نمازی آدمی 4-5 بے نمازیوں میں ہوگا تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ اس کی نماز بھی جائے گی, جماعت تو جائے گی, کیونکہ دوسروں کو تو خیال ہوگا نہیں. وہ اس طرح سے ایکٹیویٹیز کریں گے کہ آپ کی وہ کیئر کریں گے نہیں, اور آپ کی نماز جائے گی. اور پھر اور دوسری ایکٹیویٹیز بہت ہیں آج کل, سوشل ایکٹیویٹیز ہیں اور دوسری چیزیں ہیں. تو اس میں شرما حضوری میں آپ کو بھی شامل ہونا ہوگا کہ بھائی مجھے پھر یہ مولوی ملا کہیں گے, ایکسٹریمسٹ کہیں گے, اور مجھے بھی تو وہ ہے, اور ایموشنلی بلیک میل کر ہی لیتے ہیں لوگ پہلا پسلا کے. تو یہ اس کا بہت خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ کا ذکر. اب رمضان میں الحمدللہ ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ توفیق ہو جاتی ہے تلاوت قرآن کی, اور اہتمام کرتے ہیں لوگ کہ ختم قرآن کریں اور روزانہ تلاوت کریں جتنا ممکن ہو سکے. تو بھی اس کی بھی عادت برقرار رہے, چاہے ایک رکوع ہی ہو. ہمارے حضرت فرماتے ہیں ایک رکوع, ایک پیج, لیکن کچھ منیمم سیٹ کر لیں کہ بھائی کریں گے اتنا. اگر اپنے اس پہ چھوڑ دیا نا کہ ہاں پڑھیں گے قرآن, تو پھر بہت مشکل ہے کہ وہ روٹین میں شامل ہو. اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا, پریکٹیکل ٹپس ہوتی ہیں. ہمارے جو بچے ہیں وہ اسکول جاتے ہیں, اسکول میں پڑھتے ہیں, گھر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں, اپنی سے خود سے بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر آپ ان کو بھیجتے ہیں, ہم ان کو بھیجتے ہیں ٹیوٹرز کے پاس. تو وہ کیا خاص چیز پڑھاتے ہیں ان کو, وہ وہی چیز پڑھاتے ہیں جو کتاب میں ہے, لیکن وہ اپروچ اور ٹپس بتاتے ہیں کہ بھائی اس کو اس طرح سے اپروچ کرنا. جو یہ مشائخ ہوتے ہیں, جو اسپریچول مینٹرز ہوتے ہیں, وہ بھی یہی چیز بتاتے ہیں کہ بھائی یہ ٹیکل تو یہی چیز ہے. آپ کو جانا ہے کراچی سے لاہور, ڈسٹینس وہی رہے گا ہمیشہ, راستہ وہی رہے گا, چینج نہیں ہوگا. کوئی ایسا چیز نہیں ہے کہ کوئی شارٹ کٹ ہو جائے کہ وہ 550 میل کا راستہ ہے وہ 200 کا ہو جائے, 300 کا ہو جائے, وہ نہیں ہوگا. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کر سکے اس کو. اس کو چینج کیا کرتے ہیں, مینس آف ٹرانسپورٹ چینج کرتے ہیں کہ گاڑی سے جائیں گے, پیدل جائیں گے, ایروپلین سے جائیں گے, کس سے جائیں گے. یہ بس فرق ہوتا ہے. یہ لوگ یہی بتاتے ہیں کہ بھئی ایک اپنا روٹین آدمی بنا لے اور منیمم رکھے اس کو, یعنی جتنا کر سکتا ہے روزانہ.
اور ہر آدمی کا اسٹیمنا الگ ہوتا ہے. مجھ سے کہا جائے کہ میں 2 کلومیٹر بھاگ کر آ جاؤں، میں آدھا کلومیٹر بھی نہیں چل پاؤں گا، ہانپنے کانپنے لگوں گا، اور وہاں تک پر 2 کلومیٹر جاؤں گا بھاگتا ہوا تو شاید زندہ بھی بچوں کہ نہیں بچوں. تو ہر آدمی کا اسٹیمنا الگ ہے. تو اپنے اسٹیمنے کو دیکھتے ہوئے آدمی کیا میں ایک رکوع پڑھوں گا. ہوتا یہ ہے کہ لوگ ان ریئلسٹک گولز رکھ لیتے ہیں اور وہ پھر اچیو نہیں ہوتے. پھر شیطان مایوس کرتا ہے، بھائی تم تو چل ہی نہیں سکتے، تمہارا تو ہے ہی نہیں، تم میں ہے ہی نہیں صلاحیت. اور یہ میں آپ کو بتاؤں، شیطان نے سب سے بڑی قسم کھائی ہے، اللہ کی عزت کی قسم کھائی ہے کہ میں ان کو گمراہ کروں گا. کیونکہ وہ ایسے مقام سے گرا ہے کہ امیجن نہیں کر سکتے. جن ہوتے ہوئے ملائکہ کا استاد تھا، اتنا بڑا اس کا مقام تھا، وہاں سے گرائے راندہ درگاہ ہوا ہے اللہ کے سامنے. اور اتنا بڑا عارف تھا، اسے معلوم تھا کہ میں اللہ سے درخواست کروں گا قبول ہوگی میری دعا. اللہ کی عزت کی قسم کھائی کہ میں آپ بے عزت کا، میں آپ کی عزت کی قسم کھاتا ہوں میں ان کو گمراہ کروں گا، میں ان کی جبڑوں میں لگام ڈالوں گا. اتنی بڑی بات کی ہے اس نے کہ جہاں میں چاہیں پھیر سکوں. جانور کے ڈال دیتے ہیں گھوڑے کے لگام، ایسا وحشی جانور ہے اس کو، اور وہ لگام جب پڑتی ہے اس کو تو ایسا ہو جاتا ہے کہ جہاں موڑنا چاہیں بچہ موڑتا ہے، اس کو پکڑ کے چلتا ہے لگام. شیطان نے یہ قسم کھائی ہے اللہ کے سامنے، وہ گمراہ کرے گا، وہ پوری کوشش کرے گا، وہ چھوڑے گا نہیں. اور یہ رمضان کے بعد اسے چھٹی ملی ہے نا، تو وہ تو خاص لاؤ لشکر لے کر آئے گا مایوسی کے. اور وہ یہ ہوگا کہ نماز نکل گئی، سوتے رہ گئے. عید کے موقع پہ یہی ہوتا ہے زیادہ تر کہ عید کی مصروفیت رہیں غیر اختیاری، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، 12 بج گئے، 1 بج گیا، 2 بج گیا، سویا آپ کی آنکھ نکل گئی، نماز نکل گئی، جماعت نکلی، نماز نکلی، قضا ہو گئی. اب شیطان مایوس کر رہا ہے، تم تو بیکار آدمی ہو، تم نے تو رمضان میں اتنی محنت کی اور تمہاری تو نماز بھی نکل گئی، چھوڑو اب جب جی چاہے گا پڑھیں گے، جب جی چاہے گا نہیں پڑھیں گے. یہ اس نے قسم کھائی ہے وہ گمراہ کرے گا. جو پکا آدمی ہوتا ہے، جو صحبت یافتہ ہوتا ہے، اس کو ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے، اس میں بھی کوئی مصلحت ہے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دفعہ تہجد نکل گئی، وظیفہ نکل گیا، بہت افسوس ہوا، پورے دن روتے رہے، بہت معافی گڑ گڑائے، انہوں نے توبہ استغفار کیا. تو دوسرے دن فجر کی نماز نکل گئی. اور پھر بہت زیادہ ہکا بکا رہ گئے کہ امام الاولیاء ہیں، حضرت علی کے کرم اللہ وجہہ کے خلیفہ ہیں، اور تمام مشائخ سوائے نقشبندیہ کے ان سے چلتے ہیں، امام حسن بصری سے. تو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا دل میں کہ حسن بندے بن جاؤ، تمہاری مرضی نہیں چلے گی، ہماری مرضی چلے گی. تو بندے کا کام صبر، شکر، استغفار، استعاذہ، یہ 4 کام کرنے ہیں. توفیق مل رہی ہے، شکر کرنا ہے. کوتاہی ہو گئی، اس پہ استغفار کرنا ہے. اور ڈر لگا ہوا ہے تو اس کے لیے اللہ سے پناہ مانگتے رہنا ہے. یہی کام کرتے ہوئے زندگی گزار دینی ہے پوری. تو یہ شیطان کا جو ہے نا یہ حربے، ایک قرآن کی تلاوت رکھ لیں، کچھ تسبیحات. ہمارے حضرات 3 تسبیحات بتاتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یا تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. استغفار کسی بھی صیغے میں ہو، استغفر اللہ ربی کل ذنب واتوب الیہ ہو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو القیوم واتوب الیہ ہو، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. قرآن کی آیت ہے، اس میں قرآن کی تلاوت کا ثواب بھی مل جاتا ہے. اور درود شریف 3. اور درود کوئی سا بھی ہو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ مختصر ترین درود ہے. اور جو اس میں معمولات یومیہ میں ہے وہ بھی مختصر ہے. اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم. یہ دن میں 100 مرتبہ پڑھ لیں. ہمارے حضرت فرماتے ہیں بھائی 100 نہیں پڑھ سکتے 33 مرتبہ پڑھ لیں، 33 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے 11 مرتبہ پڑھ لیں، 11 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے 3 دفعہ پڑھ لیں، لیکن پڑھ لیں ضرور.
یہ برکت کی چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جو معمولات ہیں یہ جو ہے یہ نیوٹریشن ہے، آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں. ایک آدمی کھانا نہیں کھائے، 2-3 دن نہیں کھانا کھائے تو کمزور ہو جائے گا، وہ ڈیلی ایکٹیویٹیز نہیں کر سکے گا جو روزمرہ کے کام ہیں. تو جو اچھے کام ہیں عبادات کے، چاہے ظاہری ہوں چاہے باطنی ہو، اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کچھ روحانی غذا کی. تو وہ تلاوت قرآن سے، دعا سے، مناجات سے، تسبیحات سے، اس سب سے ملتے ہیں. تو یہ جاری رکھیں گے تو رمضان کے بعد بھی رمضان کی برکتیں جاری رہے گی. اور دعا، ہمارے حضرت بہت فرماتے ہیں بھائی اصل چیز دعا ہے. ہر وقت انسان کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگا رہنا چاہیے. یا تو کچھ مانگ رہا ہے، یا کسی چیز سے پناہ مانگ رہا ہے، یا اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. اور ایک یہ دعا تو بہت یعنی معمولات میں سے ہونا چاہیے کہ یا الہی میں آپ کے دین کے راستے پہ چلنا چاہتا ہوں، اور میں کمزور ہوں، کم ہمت ہوں، کم حوصلہ ہوں، نفس و شیطان کا غلبہ ہے. آپ میری مدد فرمائیے، مجھے ہمت و توفیق عنایت فرمائیے. اور یہی بات سورہ حمد میں ہم لوگ بے خیالی میں پڑھتے ہوئے نکل جاتے ہیں. اس میں کیا مانگ رہا ہے بندہ؟ یہی تو مانگ رہا ہے اللہ سے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ جن پہ آپ کا انعام ہوا، جن پہ آپ کا کرم ہوا، ان کے راستے پہ مجھے چلائیے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اسی پہ اگر ہم توجہ کر دیں. اور ایک بات اور جس کی طرف رمضان میں وہ ہوا، ایک صاحب نے مجھ سے کہا آپ کو معلوم ہے کہ دن میں کتنی مرتبہ ایک مسلمان اللہ اکبر کہتا ہے یا سنتا ہے؟ میں کہا بہت زیادہ دفعہ ہوتا ہے. تو کہنے لگا ایک عام پریکٹسنگ مسلم جو ہے، جو صرف فرائض و واجبات اور کچھ اس کا پابند ہے، اس کا وہ 400 سے مرتبہ سے زیادہ اللہ اکبر کہتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. مطلب تو یہی ہے نا، گاڈ از گریٹسٹ، اللہ از گریٹ، اللہ سب سے بڑا ہے. لیکن ایسی عادت ہو گئی ہے کبھی بھی خیال بھی نہیں جاتا، نماز میں ایک دفعہ خیال نہیں ہوتا اللہ سب سے بڑا ہے. کہنے لگے کہ بس اس کی طرف توجہ ہو جائے، اگر یہ ہر رکعت میں 12 مرتبہ ہے، 4 رکعت کی نماز میں 25 مرتبہ ہے، اور اسی طرح تراویح میں دیکھ لیں کتنی مرتبہ ہو جائے گا. ہر 2 رکعت میں 12 مرتبہ آتا ہے، تو تراویح میں تو اس کو ملٹیپلائی کر دیں 10 سے، اتنی مرتبہ 120 مرتبہ. تو لیکن یہ دھیان سے آدمی پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کیسے نہیں بیٹھے گی دل میں. اور اللہ تعالیٰ بڑا ہے تو ہر چیز میں بڑا ہے، اس کا حکم بھی بڑا ہے. مایوسی کی حالت میں آدمی پڑھے گا تو یہ کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کرنے والا ہے. تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف توجہ ہو جائے. اور دین کا رستہ سب کو پتہ ہے کہ بھائی دین یہ ہے، چلنا ہے، کوئی مختلف رستہ نہیں ہے، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، کوئی اور وہ نہیں ہے، بے غبار راستہ ہے. ہاں ہماری کمزوری کوتاہی ہے کہ ہمارے لیے ہمیں مشکل لگتا ہے، اور بعض دفعہ یعنی اکثر مرتبہ ہم سبھی کے لیے نفس و شیطان کے اس کی وجہ سے زیادہ مشکل لگنے لگتا ہے. پرانی عادتیں ہیں اور غفلت ہے، لیکن آدمی کوشش کرتا رہے تو ہو ہی جاتا ہے. ہمارے حضرت بار بار فرماتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے بڑے بزرگ جن کا نام آج کل ہم لوگ لیتے ہیں اور مشائخ میں سجرہ پڑھتے ہیں برکت کے لیے. تو حضرت امام حسن بصری کے بعد آتا ہے فضیل بن عیاض کا نام. حضرت فضیل بن عیاض ڈاکو تھے، ڈاکہ ڈالتے تھے، ڈاکہ پوری زندگی ڈاکہ ڈالا. پھر توبہ کی، اللہ نے توفیق عنایت فرمائی. کوئی واقعہ ہے، تفصیلی واقعہ انشاءاللہ کسی وقت کریں گے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، اور ایسی قبول کی، ایسی سچائی، ایسی صدق کے ساتھ توبہ کی کہ 1300 سال گزر چکے ہیں، 1400 سال. آج تک ان کا نام ہے فضیل بن عیاض، آج تک نام لیا جاتا ہے.
تو پاس جو ہے نا، پاس ہر ایک کا پاس ہے، سب ہے، لیکن اس میں الجھا رہے آدمی، اس میں اپنے آپ کو باندھ کے رکھے اور پریشان ہوتا رہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کو چھوڑ کے ایک نئی زندگی آدمی ہم شروع کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ میں بتا دوں، سارے جو ہے نا، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں کون ہے، فلاں بزرگ ہے، فلاں کون، سارے لوگ ایک کشتی کے مسافر ہیں، سب لوگ کوشش کر رہے ہیں، کوئی آگے ہے کوئی پیچھے ہے، کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ کامل مکمل ہو چکا۔ کامل مکمل سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی۔ تو بس اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق زیادہ عنایت فرمائے، اور انشاءاللہ دیکھیں ہفتے وار یہ جاری رکھیں گے۔ بس دعا کر لیں مختصراً، اللہم صلی علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا وانصرنا على القوم الكافرین۔ یا العالمین، ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ گناہ معاف فرمائیے، اپنے سے مضبوط قوی ترین تعلق عنایت فرمائیے، اپنی محبت اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عنایت فرمائیے عافیت کے ساتھ، اور ان محبتوں کو تمام دیگر محبتوں پہ غالب فرما دیجیے۔ تمام خیر آپ سے مانگتے ہیں جو آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے مانگا، اور تمام اس شر سے پناہ مانگتے ہیں جس سے آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی۔ یا العالمین، ہمیں اتباع سنت کی توفیق کامل اور راسخ عنایت فرمائیے، ظاہری اور باطنی تمام سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیے۔ یا العالمین، آپ کا احسان، آپ کا کرم ہے، آپ نے پاکستان کی حفاظت فرمائی، کرونا سے مزید حفاظت فرمائیے، مکمل طور پر اس وبا کو ختم فرمائیے، پوری انسانیت کی حفاظت فرمائیے۔ یا العالمین، اس وبا کو دور فرمائیے۔ اللہم ارفع عنہم البلاء والوباء۔ یا العالمین، ہم، ہمارے گھر والے، بیوی، بچوں، والدین، رشتہ داروں، پڑوسیوں، تمام مسلمانوں کو ہر طرح کے دکھ تکالیف، ہر طرح کے سانحات، حادثات، ہر طرح کے یہ لوگوں کی اذا رسانی، پیچیدہ بیماریوں سے، اور ہر طرح کے ڈاکے، ڈکیتی، ہر طرح کی اسنیچنگ، اور یہ جو رائج الوقت گناہ، ان سب سے حفاظت فرمائیے۔ یا العالمین، رمضان کے بعد ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائیے، حلال واسع رزق بلا مشقت عنایت فرمائیے۔ یا العالمین، بچوں کی حفاظت فرمائیے، جہاں کہیں بھی بچے ہیں ان کی حفاظت فرمائیے، جائے ان کی مال، عزت، آبرو کی، ان کی حفاظت فرمائیے، دین کی حفاظت فرمائیے۔ یا العالمین، مسلمانوں پہ خصوصی فضل فرمائیے، فلسطین کے مسلمانوں پہ خصوصی فضل فرمائیے۔ یا العالمین، اسرائیل کو نیست و نابود فرمائیے۔ یا العالمین، اللہم اضرب الظالمین والظالمین، اللہم شتت شملہم، اللہم مزق جمعہم، اللہ۔ یا العالمین، یا غیاث المستغیثین، خصوصی مدد نصرت فرمائیے، مسلمان حکومتوں کو، حکمرانوں کو غیرت ایمانی عنایت فرمائیے۔ یا العالمین، یا غیاث المستغیثین، باقی جگہ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، کشمیر میں، برما میں، شام میں، ان کی مدد و نصرت فرمائیے۔ یا العالمین، یہ کراچی کے لیے طوفان کی پیشن گوئی ہے، ہم سب کی حفاظت فرمائیے، جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے، عافیت سے ساتھ اس کو ٹال دیجیے۔ عالمین، سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم سب کو اپنے اولیاء میں عافیت کے ساتھ شامل فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ مظہر محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔